کہ کسی مخلوق کا ذکر اللہ نے اتنے حسین پیرائے میں کیا ہو جتنے خوبصورت اور حسین پیرائے میں اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق کا ذکر کیا. اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی آیات پڑھی ہیں. اللہ نے قسم کھائی انجیل کی قسم. ہمارا رب وہ رب ہے جو جس کو قسموں کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم میں سے کسی بندے کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ اللہ کی کسی بات میں شک کا تصور بھی کر سکے. لیکن پھر بھی وہ رب ہو کہ قسم کھائے تو قرآن کے قاری کو، اس کا مطالعہ کرنے والے کو، اس کو پڑھنے والے کو وہ متوجہ کرتا ہے کہ اے قاری، اس کو پڑھنے والے ایسے مستفید ہونے والے، دیکھ تیرا رب قسم کھا رہا ہے. اور جب رب قسم کھاتا ہے پڑھنے والا اس سے مستفید ہونے والا سر سے پاؤں تک وہ سماعت بن جاتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. پھر اس میں دوسری قسم کھائی والزیتون، انسان اور متوجہ ہوگا. باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے. اس نے تیسری قسم کھائی وطور سینی، سینا کے پہاڑ کی بھی قسم. انسان اور زیادہ متوجہ ہوگا کہ میرا رب قسمیں کھا رہا ہے، باری تعالیٰ معاملہ کیا ہے. اس نے جواب قسم بتانے سے پہلے چوتھی قسم پھر کھائی. فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر مکہ کی قسم. جب انسان سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سراپے سماعت بن گیا، تب اس نے جا کے جواب قسم کے طور پر یوں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جواب قسم یہ ہے، اور اس حقیقت کو دلوں کی، دماغوں کی تختیوں پر یوں نقش کر لو کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم تخلیق کیا ہے. یہ جواب قسم ہے. تو اتنے حسین پیرائے کے اندر اللہ نے کسی مخلوق کا ذکر نہیں کیا جتنے حسین پیرائے میں حضرت انسان کا ذکر کیا ہے. 2 دفعہ میں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن احسن تقویم کا بھی تک ترجمہ نہیں کیا. احسن تقویم کا ترجمہ یا اس کی تفسیر آپ پڑھنا چاہیں، مفسرین کرام کی آراء، ان کی تفاسیر حاضر ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ لکھا انہوں نے. حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا. علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا. ہر مفسر نے لکھا، اور اوائل دور کے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی لکھا. میرے شیخ نے بھی اس کا ایک ترجمہ کیا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھنے کا جو صدقہ ملا، آج اس کا ایک موتی دے رہا ہوں. جب وہ مفسرین کی آراء پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی ایک علم کا لیول چاہیے، مینٹل لیول چاہیے. ایک عام بندہ دیہڑی دار مزدور ہے، سادہ بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا میرے لیے قرآن نہیں اترا؟ کوئی بات مجھے میرے لیول پہ آ کے بتاؤ، سمپل، سادہ، بالکل ایک آسان فہم میں مجھے وہ بات سمجھاؤ کہ احسن تقویم کا معنی میں بھی سمجھ جاؤں. تو سنیں، 4 قسموں کے ذریعے اللہ کریم فرمانا یہ چاہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سونا بنایا ہے. کیا بنایا؟ ایک تو ہے نا سونا،
میں لفظ بول رہا ہوں سونا، جس کو انگلش میں گولڈ کہتے ہیں، جو اس وقت میرے خیال میں 80,000 سے زائد فی کس تولا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ سونا۔ سونا کیوں بنایا؟ یہ معنی کیوں کیا گیا؟ کبھی وقت ملے امام غزالی کو پڑھیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ جو سونا ہے یہ بنتا کیسے؟ امام غزالی کی کہ اپنی ریسرچ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سونا اس طرح بنتا ہے، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، یہ 7 زمینوں میں سے اگر 3 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر مل جائیں تو پھر پتھر بنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام غزالی کہ 4 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء اگر آپس میں قدرتی طور پر، کسی کے ملانے سے نہیں، تو یہ چیزیں ہیں تو پہلی ایلیمنٹ، اس لیے وہ کہہ سکتا ہے، تو انہوں نے یہ لفظ بولا قدرتی طور پر آپس میں اگر مل جائیں تو پھر جا کے بنتا ہے لوہا، پتھر، پتھر کے بعد لوہا۔ پھر فرماتے ہیں 5 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر ملیں تو پھر جا کے بنتا ہے تانبا۔ 6 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر ملیں تو پھر جا کے بنتی ہے چاندی۔ اور 7 کی 7 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء اگر آپس میں قدرتی طور پر مل جائیں تب جا کے سونا بنتا ہے۔ پھر کیا بنتا ہے؟ سونا۔ تو مانا یہ بیان کیا کہ عصر تکوین انسان بھی سونا۔ کیوں؟ قرآن پاک کو اگر پڑھیں تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق میں بھی 1 نہیں، 2 نہیں، 6 نہیں، 7 کی 7 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء استعمال کیے۔ وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے اس کو دیکھ کر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اب ساری آیات نہیں بولوں گا، ریلیونٹ ایک جملہ۔ اللہ کریم نے انسان کی تخلیق میں جو پہلی مٹی استعمال کی اس کا نام ہے تراب۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ دوسری مٹی استعمال کی طین، تیسری مٹی استعمال کی طین لازم، اور چوتھی مٹی استعمال کی صلصال من حمأ مسنون۔ یہ میرے دائیں بائیں ارد گرد یہ ہجوم علماء ہے، ہجوم علماء، اور کئی علماء کے استاد ہیں اور کئی ریسرچر ہیں عظیم، ان سے پوچھنے میں شاکا۔ تو 3 مٹیاں ہوگی، تراب، طین لازم، صلصال من حمأ مسنون، 5ویں مٹی صلصال کالفخار۔ پھر چھٹے نمبر پہ، چھٹی مٹی نہیں، چھٹے نمبر پہ کل 7 زمینوں کی مٹیوں کا کیمیائی خلاصہ، اس کو کہتے ہیں سلالہ، سین کے ساتھ سلالہ۔ یہ 7 کی 7 زمینوں کی مٹیوں کا خلاصہ کیمیائی، اور 7ویں نمبر پہ پانی کی مانند ایک نطفہ ہے، وہ استعمال کیا۔ تو 7 کی 7 زمینوں کی مٹیاں، ان کا کیمیائی خلاصہ جب آپس میں مل جائے تو قرآن فرماتا ہے پھر جا کے حضرت انسان بنتا ہے۔ یہ سونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی پاؤں کے تلے روندنے والی چونٹی نہیں ہے، اس کی ایسے ہی ہوا میں عزت کی پگڑی اچھالنے والی نہیں، جس کی غیبت، جس کی چغلی، جس کو قتل کرتے، جس کی عزت کی پگڑی اچھالتے ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ قرآن فرماتا ہے سمجھو انسان اتنی بڑی حقیقت کا نام ہے